صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جملہ خوشقیدہ مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت آہستہ بولوں گا، میں نے بتایا کہ میری طبیعت خراب ہے تو مائک اپنے حساب سے آپ ٹھیک رکھیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں کیونکہ رات زیادہ بیت گئی ہے اور موسم بھی بڑا سرد ہے۔ میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا، کچھ پیغام دے کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ مجھے امید آپ حضرات بڑی توجہ سے سنیں گے۔ ایک عمل کا پیغام دوں گا، ایک عقیدے کا پیغام دوں گا، اور اسی سے میری گفتگو کو میں تمام کروں گا انشاءاللہ۔ زمین سے آسمان تک ہے، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں کیسے یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، خاک کے دروں کو ہم دوشے ثریا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ خود نکلے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ فرش پہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی تیری داستان۔ یہ جو آج محفل سجی ہے نا، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، کہاں کھولے ہیں کیسے یار میں خوشبو کہاں تک ہے۔ حضرات مکرم، کالج کے اسٹوڈنٹ وقتاً فوقتاً میرے پاس آتے رہتے ہیں اور وہ نئی نئی باتیں آ کر کے مجھے سوالات کے طور پر بتاتے ہیں، اور اسی کو میں اپنی تقریر کا عنوان بنا کر کے تقریر کر دیتا ہوں۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک بار کچھ اسکول کے بچے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام کی تعلیمات بڑی ستھری ہیں، آخر بات کیا ہے جس کو دیکھو مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کو دیکھو اسلام کے خلاف بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور بھی تو مذاہب ہے دنیا میں، کسی دوسرے مذہب کے خلاف کوئی کیوں نہیں بولتا، کوئی دوسرے مذہب کی کتاب نہیں جلاتا۔ ابھی چند دن پہلے قرآن پاک کو جلانے کے لیے اعلان کیا اور قرآن پاک کو جلانے کے لیے مجمع لگایا۔ آخر بات کیا ہے؟ قرآن پاک کو کیوں جلا رہے ہیں؟ قرآن سے کیا دشمنی ہے؟ اور بھی تو بہت ساری کتابیں ہیں۔ اسلام سے کیا دشمنی ہے؟ اور بھی تو بہت سارے مذاہب ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدتمیزی کیوں کرتے ہیں؟ اور بھی تو دوسرے مذاہب کے رہنما بہت سارے موجود ہیں. دو جملے میں کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ ببول کے پیڑ پر کانٹے لگتے ہیں، اس پر کوئی پتھر نہیں مارتا، اگر کوئی پتھر مارتا ہے تو آم کے درخت پر مارتا ہے. یعنی ان کو بھی پتا ہے کہ باقی سب کانٹے والے ہیں، اگر پھل ملے گا تو اسی طرف سے ملے گا. حضرات مکرم، یہ جو سوال کیا جاتا ہے، میں کالج کے بچوں سے کہتا ہوں تم لوگوں کا سوال غلط ہے، تم لوگوں کا سوال صحیح نہیں ہے. تمہارا یہ سوال کہ مسلمان نشانے پر کیوں ہے، یہ غلط ہے. قرآن نشانے پر کیوں ہے، یہ سوال غلط ہے. نماز پر پابندی کی بات کیوں کی جاتی ہے، یہ سوال بھی غلط ہے. مسلمانوں کی موب لنچنگ کیوں ہوتی ہے، یہ سوال بھی غلط ہے. اگر تم یہ کہو کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کیوں کیا جاتا ہے، میں کہتا ہوں سوال یہ ہے ہی نہیں، سوال دوسرا ہے. کیونکہ یہ جو سوال تم لوگ کر رہے ہو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسلام پر جیسے آج حملہ ہو رہا ہے 1400 سال پہلے بھی ہوا ہے. آج مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے. کیا مکہ المکرمہ کی سرزمین پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ناف کے نیچے نیزہ مار کر کے انہیں صرف اس لیے نہیں شہید کیا گیا تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے؟ مسلمانوں کی موب لنچنگ بہت پہلے ہو چکی ہے. اگر آج نماز کو پابندی کی بات کی جا رہی ہے تو حرم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تھا تو اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کیا میرے آقا علیہ السلام کی پشت انور پہ نہیں رکھی گئی؟ قرآن پہ پابندی کی اگر آج بات کہی جا رہی ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے مکان کے صحن میں قرآن پڑھ رہے تھے تو ان پر پابندی نہیں لگائی گئی. وہ مکہ چھوڑ کر کے باہر چلے گئے. ایک سردار ان کو ابن دغنہ واپس لے کر کے آیا کہ میں ضمانت لیتا ہوں آپ اندر رہ کر کے عبادت کریں. کچھ دن تک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے اندر عبادت کرنے لگے. آپ کے دل میں خیال آیا کہ بتوں کی عبادت تو کھلم کھلا کی جائے اور ایک خدا کی عبادت چھپ کر کے کی جائے. آپ مکان کے صحن میں نکل کر کے باہر آ گئے. کافر اکٹھا ہوئے کہ ہم قرآن نہیں پڑھنے دیں گے. سردار کو بلایا گیا کہ اپنی ضمانت واپس لے لو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا مجھے تمہاری ضمانت کی کوئی ضرورت نہیں، میرا پروردگار میری مدد کے لیے کافی ہے. تو قرآن پر تو پابندی پہلے بھی لگائی گئی تھی. آج اگر مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے تصور کرو شعب ابی طالب نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بائیکاٹ کیا گیا. 3 سال تک صحابہ کرام اندر بند رہے. نہ کھانے کا سامان اندر جانے دیا جاتا، نہ کوئی کاروباری کو اندر جانے دیا جاتا. یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچے جب بھوک کی وجہ سے روتے تھے تو کافی تالیاں بجا بجا کر کے ہنسا کرتے تھے. حضرت سعد کا بیان ہے ایک دن اس گھاٹی کے اندر میرے پاؤں کے نیچے چمڑا آ گیا. میں نے چمڑے کو پانی میں بھگویا اور اپنے حلق کے نیچے اتار کر کے اپنی بھوک کو میں نے ختم کیا. بتاؤ مسلمان 3 سال تک بائیکاٹ سے گزرے کہ نہیں گزرے؟ آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو گھر واپسی کے نام پر واپس جو ہے وہ ارتداد کا شکار کیا جا رہا ہے. کیا اس سے پہلے یہ سب نہیں ہوا؟ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا جب مکہ میں ایمان لائی کافروں نے کہا تم دوبارہ جو ہے وہ کفر کی طرف پلٹو، نہیں تو ہم تمہیں یہاں سے تمہارے قبیلے میں چھوڑ آئیں گے. انہوں نے کفر اختیار کرنا گوارا نہ کیا. کافروں نے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ان کو بٹھایا اور لے کر کے چلے ان کے قافلے کے اندر قبیلے کے اندر چھوڑنے کے لیے. 3 دن ہو گئے، نہ کھانا دیا گیا نہ پانی دیا گیا اور دھوپ کے اندر لٹا کر کے وہ جا کر کے چھاؤں میں آرام کر رہے ہیں. حضرت ام شریف نے دعا کی اے مولا مجھے تو رحمت کا پانی عطا کر دے. آسمان سے ایک زنجیر اتری، پانی کا پیالہ لٹکا ہوا تھا. حضرت ام شریف نے پانی پیا. کافر جب اٹھ کر کے آئے اور پانی کا اثر دیکھا تو کہا ام شریف تم نے ہمارا پانی چرایا ہے؟ کہا نہیں میں نے نہیں چرایا
آیا ہے کہ جا کر کے دیکھ لو. انہوں نے جب جا کر کے اپنے سارے برتنوں کو سنبھالا تو پانی موجود تھا. کہا صحیح بتا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کہا جس رب کا میں کلمہ پڑھتی ہوں اس رب نے آسمان سے میرے لیے پانی اتارا ہے. کافروں نے جب دیکھا تو وہ بولے اے ام شریک ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا دین نہیں تمہارا دین سچا ہے. ہمیں بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لے. دوبارہ بارہ کے اندر تم چلو. تو بتاؤ کیا مسلمانوں کو گھر واپسی کے نام پہ نہیں ستایا گیا؟ ایک بات یاد آئی میں بتا دوں. یہ جو گھر واپسی کے نام پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے غلط کردار اور کریکٹر کی وجہ سے ان کو موقع مل رہا ہے. ورنہ آپ دیکھیں بابری مسجد کی شہادت کے اندر پھاوڑا چلانے والا شخص بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور اس نے 100 مسجدیں بنائی تھی اور یہ بیان دیا تھا کہ میرے دماغ میں اسلام کی غلط تصویر بٹھا دی گئی تھی. جب میں نے اسلام کو صحیح طریقے سے پڑھا تب مجھے پتا چلا کہ اسلام کی تعلیمات کتنی اعلیٰ ہے. تو اگر ہمارا کردار اچھا ہو ہمارا کریکٹر اچھا ہو تو اسلام کے خلاف بکواس کرنے کا کسی کو موقع نہیں ملے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آج جو یہ سوال کیا جاتا ہے اسلام نشانے پر کیوں، مسلمان نشانے پر کیوں، نماز نشانے پر کیوں، داڑھی اور ٹوپی نشانے پر کیوں، اسلام کی تعلیمات نشانے پر کیوں، اسلام کے قوانین نشانے پر کیوں؟ میں کالج کے بچوں سے کہتا ہوں یہ سوال غلط ہے. اگر تمہیں سوال کرنا ہے تو سوال اس طرح کیا کرو یہ سارے کام پہلے بھی ہوئے تھے یہ سارے کام آج بھی ہو رہے ہیں لیکن یہ سارے کام جب پہلے ہوئے تو اسلام اور مسلمان ترقی کرتے چلے گئے اور آج یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو مسلمان دب کیوں رہا ہے، مسلمان پست کیوں ہو رہا ہے، مسلمان گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ اصل سوال یہ ہے ظلم تو ہر دور میں ہوا ہے، پابندی تو ہر دور میں لگی ہے، مسلمانوں کو ستایا تو ہر دور میں گیا ہے. وہ سوال نہ کرو، سوال یہ کرو کہ پہلے یہ سب کچھ ہوتا تھا لیکن مسلمان آگے بڑھتا رہتا تھا. آج یہ سب ہو رہا ہے اور مسلمان دب رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج میں اسی وجہ کو آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرات مکرم آپ قرآن مقدس پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم غم نہ کرو، تم سستی نہ کرو، تم ہی لوگ غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو. مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو تم غالب آؤ گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا پہلے ان کا ایمان مضبوط تھا تو ظلم کے باوجود بھی وہ غالب آئے. ہمارا ایمان کمزور ہے اس لیے ظلم کی وجہ سے ہم لوگ دب رہے ہیں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنا عقیدہ مضبوط کرو. حضرات مکرم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دور ایسا آئے گا دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی جیسے کھانے والے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت تعداد میں کم ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں تعداد میں زیادہ ہوگی. صحابہ نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا تمہارے دل میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی تو دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. آج دنیا کی محبت معلوم ہے ہمارے دلوں میں کتنی پیدا ہو گئی. ایک کالج کا بچہ میرے پاس آیا اور مجھ سے آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں. میرے گھر والوں نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ اگر داڑھی رکھو گے تو ہم مجھے گھر میں نہیں آنے دیں گے. یا دنیا کی محبت دیکھے. ایک کالج کا بچہ میرے پاس آیا کہنے لگا میں جب نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھنے کے بعد میں تھوڑی دیر وظیفہ پڑھتا ہوں. میرے گھر والوں نے مجھ سے کہا ہے اگر نماز پڑھ کے جلدی واپس گھر میں نہیں آئے اور زیادہ دیر مسجد میں بیٹھے رہے تو پھر ہم تمہارا مسجد میں جانے پہ تمہاری پابندی لگا دیں گے، مسجد میں جانے ہی نہیں دیں گے. نماز پڑھ کے فوراً آیا کرو، وہاں پر بیٹھ کر تلاوت مت کیا کرو، آ کر کے کالج کی تیاری کیا کرو. بتاؤ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا. دنیا کی محبت ہمارے اوپر کتنی غالب آ گئی ہے. اب اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ آج ہم نشانے پر کیوں ہے، آج ہمیں کیوں ستایا جا رہا ہے. حضرات مکرم میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں آپ لوگ حضور تاج الشریعہ سے مرید ہیں، کسی صحیح اور سچے پیر سے مرید ہے نا، کسی بھی سننے صحیح عقیدہ پیر سے مرید ہے. جب آپ مرید ہوئے تو پیر نے آپ سے کیا کہلوایا؟ توجہ ہے آپ
ایسے ہاتھ میں ہاتھ لے کر حضور تاج الشریعہ نے کیا کہلوایا، سارے وعدے لے لیے اور پھر ایک شجرہ دیا تھا. شجرے میں کیا لکھا تھا، اے میرے مرید یاد کر، اے میرے مرید یاد کر، جب تو پیدا ہوا تو تو رو رہا تھا، سب ہنس رہے تھے. ایسی زندگی گزار کہ جب تو دنیا سے جائے تو تیرے لبوں پر مسکراہٹ ہو اور تیرے جانے پہ سب لوگ رو رہے ہوں. اس کا نام ہے یاد دہانی. بندہ ہمیشہ ساری زندگی اسی بات کے لیے کوشش کرتا رہے. اسی لیے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں 2 دنوں کو ہمیشہ یاد رکھو اور 2 راتوں کو ہمیشہ یاد رکھو. یہ 2 دن کون سے 2 دن ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلا دن وہ دن جب حضرت ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اس دن کو ہمیشہ یاد رکھو. آپ کو معلوم ہے حضرت ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو کیسا سخت وقت ہوگا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، کوئی مرنے والا بندہ مل جائے میں اس سے پوچھوں کہ بتاؤ موت کے وقت کیسا لگتا ہے. ان کی جب انتقال کا وقت آیا، ان کے بیٹے سرانے پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے. ابا جان آپ کہا کرتے تھے مرنے والا مل جائے میں پوچھوں کہ موت کے وقت میں کیسا لگتا ہے. آپ سے زیادہ ہوشیار کون ہے، آپ ہی بتا دیں موت کے وقت میں کیسا لگ رہا ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹے میں کیا بتاؤں، ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان میرے سر سے ٹوٹ پڑا ہے. ایک سوئی کے ناکے کے برابر جگہ ہے، وہاں سے میں سانس لے رہا ہوں. بتاؤ کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر 1000 تلواریں ایک ساتھ میں انسان کے اوپر چلائی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی تکلیف روح نکل کے وقت بندے کو ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. حضرت مکرم حضرت انس کہتے ہیں 2 دنوں کو کبھی مت بھولنا. ایک وہ دن جب حضرت ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، آپ بھی قبض کرنے آئیں گے، میری بھی آئیں گے. روایت میں آتا ہے جب جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے، آپ لوگوں نے مرغا ذبح کیا ہوگا تو دیکھا ہوگا جب چھری چلاتے ہیں تو چھٹپٹاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر موت کے وقت میں مرنے والے کو فرشتے باندھ کر کے نہ رکھے نا تو مرنے والا بندہ بھی ایسے ہی چھٹپٹاتا ہوا پھرے. اللہ اکبر. حضرت ملک الموت فرشتوں کے ساتھ میں آتے ہیں. آسمان سے ایک سیڑھی اترتی ہے، اسی سیڑھی پر حضرت ملک الموت بیٹھ جاتے ہیں. چاروں طرف سے مرنے والے بندے کو جو ہے فرشتے گھیر کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر مرنے والا بندہ جنتی ہے تو مرنے سے پہلے جنت میں اس کا مقام اسے دکھا دیا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا جہنمی ہے تو موت سے پہلے جہنم میں اس کا جو مقام ہے وہ اسے دکھا دیا جاتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے اگر موت کے وقت میں آنکھوں میں آنسو آ جائے اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. اگر موت کے وقت میں ماتھے پر پسینہ آ جائے اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. اگر موت کے وقت میں ناک کے نتنے پھیل جائے اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. کیوں؟ جب مرنے والا بندہ موت سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میں اتنا پاپی، میں اتنا گنہگار، میں اتنا سیاہگار، اللہ نے میرے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے. وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے، ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور اسی خشیت کی وجہ سے اس کے نتنے پھیل جاتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں اگر موت کے وقت میں چہرہ پھیکا پڑ جائے، گلے سے اونٹ کی طرح آوازیں آنے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ کی عذاب کی نشانی ہے. کیونکہ مرنے والا جب موت سے پہلے جہنم کے اندر اپنا مقام دیکھتا ہے تو وہ پھر چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. حضرات مکرم بڑا سخت وقت ہوگا، وہ اتنا سخت وقت ہوگا اللہ اکبر. جب جان نکلنے کا وقت آتا ہے تو بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کی آنکھیں پیچھا کرتی ہے حضرت ملک الموت کا. آپ لوگوں نے روایتوں میں پڑھا ہوگا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو بسم اللہ علی ملت الاسلام پڑھ کر اس کی آنکھیں بند کر دیا کرو. کیونکہ جب روح پاؤں کی طرف سے نکالی جاتی ہے اور کھینچ کر کے حضرت ملک الموت اسے اوپر تک لاتے ہیں، آنکھیں دیکھتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب کھینچ کر کے روح کو باہر لاتے ہیں آنکھیں پیچھا کرتی ہے روح کا اور آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے. حضرت ملک الموت روح کو لے
نکل کے روانہ ہو جاتے ہیں. حضرات مکرم حضرت انس نے کہا لوگوں 2 دنوں کو کبھی مت بھولنا. ایک دن وہ دن جب حضرت ملک الموت ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے. دوسرا دن کہتے ہیں دوسرا دن اس دن کو کبھی مت بھولنا جب اللہ کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہوگی. بتائیے کیسا دن ہوگا جب بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں حساب ہوگا. میری بات ہو سکتا آپ کو آسانی سے سمجھ میں نہ آئے, میں آپ کو تھوڑا آسان کر کے بتاتا ہوں. شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قوت القلوب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب بندے کی پیشی ہوگی نا تو ساری زندگی کا ایک بار میں حساب نہیں ہوگا. ارے ساری زندگی کا ایک بار میں اگر حساب ہو جائے تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. حضرت صاحب قلوب فرماتے ہیں کہ سنو, بندہ جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا ساری زندگی کو سالوں میں بانٹا جائے گا, سالوں کو مہینوں میں بانٹا جائے گا, مہینوں کو ہفتوں میں بانٹا جائے گا, ہفتوں کو دنوں میں بانٹا جائے گا, دنوں کو پھر گھنٹوں میں بانٹا جائے گا, گھنٹوں کو منٹوں میں بانٹا جائے گا, اور منٹوں کو سانسوں میں بانٹا جائے گا. اور پھر ہر سانس کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا, اے بندے بتا تو نے جب فلاں سانس لیا تو کیا کیا, پھر دوسرا سانس لیا تو کیا کیا, تیسرا سانس لیا تو تو نے کیا کیا. آپ بتائیں اللہ کی بارگاہ میں 5 منٹ کا حساب دے سکتے ہیں کیا؟ رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو یہی کہیں گے اے اللہ میں جب فلاں سانس لیا تو موبائل پہ میں گانا سن رہا تھا, جب دوسرا سانس لیا یوٹیوب پر میں مووی دیکھ رہا تھا, تیسرا سانس لیا میں جھوٹ بول رہا تھا, چوتھا سانس لیا. حضرت مکرم اللہ کی بارگاہ میں پیشی کتنی سخت ہوگی میں بتاؤں. حضرت ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دوست کا انتقال ہو گیا, میں نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا, میں نے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں جب تمہاری پیشی ہوئی تو کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں جب میں پیش کیا گیا رب نے فرمایا اے بوڑھے بتا تو نے فلاں گناہ کیا. میں نے کہا مولا میں نے کیا. اے بوڑھے بتا تو نے فلاں گناہ کیا. کہا مولا میں نے کیا. اے بوڑھے بتا تو نے فلاں گناہ کیا. میرا ایک گناہ میرے رب نے گنا دیا. میں ہاں ہاں کہتا رہا یہاں تک کہ اخیر میں رب نے ایک ایسا گناہ بتایا کہ مجھے ہاں کہہ کے وہ شرم آ گئی, میں ہاں نہ کہہ سکتا. 3 سال تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہا, میرے چہرے کا گوشت کل کے زمین پہ گر گیا. 3 سال کے بعد میں اللہ کو رحم آیا, اللہ نے میری مغفرت فرما دی. حضرت ابو بکر قطانی کہتے ہیں کون سا ایسا تو نے گناہ کیا تھا 3 سال تک تم ہاں بھی نہ کہہ سکا؟ رب نے فرمایا ہے بوڑھے تو نے ایک بار ایک خوبصورت بچے کو بری نظر سے دیکھا تھا, اسی پر میں چپ ہو گیا, میں ہاں نہ کہہ سکا. اے لوگوں نے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اگر پوری زندگی میں ایک بار بری نظر سے کسی کو بندہ دیکھ لے 3 سال تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا پڑتا ہے. تو حضرت انس کہتے ہیں لوگوں تو دنوں کو کبھی مت بھولنا, دوسرا دن وہ دن جب اللہ کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہوگی. یہ بڑا سخت دن ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا, پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ میں جب مجھے پیش کیا گیا نا رب نے مجھ سے کہا آئے ابن مبارک تو نے بد بدر کو دیکھ کر مسکرایا تھا, اسی جرم کے اندر اللہ نے مجھے 30 سال تک اپنی بارگاہ میں کھڑے رکھا. اگر ایک بد بدر کو دیکھ کر کے کوئی مسکرا دے تو اتنی سخت سزا دی جاتی ہے جو بد بدروں کے ساتھ کھائے بھی, ان سے مسافہ بھی کرے, ان کی شادیوں میں بھی جائے, ان کو شادیوں میں بلائے بھی اور ان کے ساتھ دوستی بھی کرے, ان کے لیے کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے ان لکم ادم مثلو ہو, تب تو وہ بھی انہی کی طرح ہوگا, اور جیسے وہ جہنم میں جائے گا اسی طرح اس کو بھی باندھ کر کے اسی کے ساتھ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. حضرات مکرم یہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی کو سمجھنا ہے تو اس انداز میں سمجھو ایک بندہ ہے اس نے چوری کر لی, کل جج کے سامنے اس کو پیش کیا جانا ہے. کیا رات بھر اس کو نیند آئے گی؟ رات بھر اس کو نیند آئے گی؟ رات بھر سو نہیں پائے گا. دنیا کے معمولی جج کے سامنے اگر پیش کر دیا جائے تو بندہ رات بھر سو نہیں پاتا, اور بندہ 30 سال اگر 50 سال گناہ کرتا رہے اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہو پائے گا؟ ایک بچہ ہے, رات کا وقت ہے, اچانک نیند کھل گئی, باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا سو نہیں رہا ہے, جاگ رہا ہے. باپ نے کہا میرے بیٹے کیا بات ہے, تم پریشان کیوں ہو, تم سو کیوں نہیں رہے ہو؟ تو بیٹے نے کہا ابا جان
کل جمعرات کا دن ہے، میرے استاد نے ہفتے بھر میں جتنا پڑھایا ہے جمعرات کو میرا ٹیچر پورا سنے گا، مجھے یاد نہیں ہے اور مجھے استاد کی مار کا ڈر لگ رہا ہے، اس لیے نیند نہیں آ رہی۔ جب بیٹے کی یہ بات سنی نا تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ کیوں رونے لگ گئے؟ کہا بیٹا تجھے ایک ہفتے کا سبق یاد نہیں ہے، استاد کی مار کے ڈر سے تجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ تیری بات سن کر کے مجھے یاد آیا کہ 70 سال ہو گئے میرے گناہ کیے ہیں، 70 سال کا حساب میرا میری بارگاہ میں کیسے جا کر کے بھول گا؟ اللہ کو جا کر کے میں کیسے منہ دکھاؤں گا؟ بتاؤ مجھے نیند آتی ہے، آپ کو بھی نیند آتی ہے۔ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جب سے آپ نے کہا ہے قبر مردے کو دباتی ہے اس دن سے رات کو مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ بتاؤ ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ مجھے رات میں نیند نہیں آتی ہے۔ میرے آقا بھی کتنے رحم دل ہے، میرے آقا نے فرمایا عائشہ قبر دباتی تو ہے لیکن اگر بندہ مومن ہے تو بندے کو قبر اتنے پیار سے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں دبایا ہے۔ تو یہ 2 دن حضرت انس کہتے ہیں 2 دنوں میں کبھی مت بھولنا۔ اب ان 2 دنوں کی میں تفصیل کروں گا تو پھر پوری تقریر اسی سے ختم ہو جائے گی، ابھی تو اور بھی تو مجھے بہت کچھ کہنا ہے۔ حضرت مقرر اللہ کی بارگاہ میں پیشی بڑی سخت ہے، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سوچو۔ اچھا ایک بات اور یہ بھی کہتے ہیں جو پروگرام ہوتے ہیں میرا اپنا ایک نظریہ ہے، لوگ کیا سمجھتے رات کو مجمع بہت زیادہ تھا جلسہ کامیاب ہو گیا، بہت نعرے لگ گئے جلسہ کامیاب ہو گیا، بہت سبحان اللہ کا جلسہ۔ میرا یہ نظریہ ہے کہ نعرے لگنا مجمع ہونا یہ سب جلسے کی کامیابی نہیں۔ جلسے کی کامیابی کا مطلب میری نظر میں یہ ہے کہ جلسہ سننے سے پہلے اگر آپ لوگ گنہگار تھے تو جلسہ سننے کے بعد نیک بن جائے، اور اگر جلسہ سننے سے پہلے آپ نیک تھے تو جلسہ سننے کے بعد اور زیادہ نیک بن جائے۔ تو یہ جلسے کی کامیابی ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے جلسہ کیا نا ان کا مقصد بھی ہونا چاہیے پورا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ سوال کرتے مجھ سے پوچھتے کالج کے بچے پوچھتے کہ حضرت کیسے سدھرے، انقلاب کیسے آئے زندگی میں؟ میری تقریر سے کوئی نہیں سدھرے گا، انقلاب جلسے سے نہیں آیا، انقلاب جو بھی آئے گا دل کے اندر سے آئے گا، دل کے اندر سے آئے گا۔ جب تک دل نہیں بدلے گا اس وقت تک انقلاب نہیں آئے گا۔ ایک حبشی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں میں توبہ کروں تو کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں اگر تم رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ آپ ایک بات بتائیں میں نے جب گناہ کیا تو کیا میرے رب نے میرے گناہ کو دیکھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں جب تم نے گناہ کیا اللہ نے تمہارا گناہ دھو لیا۔ انہوں نے چیخ ماری اور انتقال کر گئے۔ کیوں انتقال کر گئے؟ گناہ کیا توبہ کی بشارت مل گئی، کیوں انتقال کر گئے؟ انہیں شرم آ گئی کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا میں نے اس رب کی نافرمانی کی اور اس خدا نے مجھے دیکھ لیا، اس خدا کی بارگاہ میں جا کے کیا دکھاؤں گا؟ ارے آپ تصور کریں ایک چھوٹا سا بچہ ہے باپ کی جیب میں ہاتھ ڈال دے پیسہ نکالنے کے لیے، تبھی باپ کمرے میں آ جائے، باپ کی نظر پڑ جائے، بچے کی کیا حالت ہو جائے گی؟ بچہ پورا دن باپ کو چہرہ نہیں دکھائے گا، باہر بھاگا پھرے گا کہ باپ نے مجھے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے دیکھ لیا۔ اگر بچہ باپ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے باپ دیکھے تو بچہ دن بھر باپ کو چہرہ نہیں دکھا پاتا۔ جو بندہ 50 سال اور 70 سال تک گناہ کرتا رہا کہ اللہ کو جا کر کے منہ دکھا پائے گا؟ کیا رب کی بارگاہ میں منہ لے جا پائے گا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کمرہ بند ہے، پردہ لٹکا ہوا ہے، اندر کوئی گناہ کر رہا ہے، ہوا کا جھونکا آ جائے پردہ ہٹ جائے تو وہ بندہ ڈر جاتا ہے کسی نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا، اور وہی بندہ ہزاروں گناہ کرتا ہے لیکن نہیں ڈرتا کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو وہ حبشی جو تھے وہ انتقال کر گئے، کیوں کہ میرے مولا نے مجھے دیکھ لیا، میرے رب کو کیا جا کے کو دکھاؤں گا؟ بنی اسرائیل کا ایک عابد ہے 20 سال تک اس نے نیک کام کیے، 20 سال کے بعد میں شیطان نے اس کو بہکا دیا، جب شیطان نے اس کو بہکایا وہ گناہ کرنے لگا، 20 سال تک گزر گئے اور گناہ کرتے کرتے ایک دن آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہوا، اپنی داڑھی کو دیکھا سفید بال نظر آیا، وہ کانپ گیا۔ دیکھو آج کل سفید بال
بچوں کو بھی آ جاتے ہیں. اس زمانے میں سفید بال کا مرمت ہوتا تھا, بڑھاپا آ گیا ہے, اب بندے کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے. اس نے رب کی بارگاہ میں کہا مولا اگر میں تیری بارگاہ میں آ جاؤں تو کیا تو مجھے قبول کر لے گا؟ آواز آئی تو نے گناہ کیے, ہم نے تجھے مہلت دی, اب اگر تو ہماری بارگاہ میں آ جائے گا ہم تجھے اپنی بارگاہ کا مقرر بنا لیں گے. اس سیاہ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, پھر بھی تو نے دل آزوزہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت ہی تجویز لیکن تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا. اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہے. بندہ جب رب کی بارگاہ میں آتا ہے نا تو اللہ کی رحمتیں اسے آگے بڑھ کر کے تھام لیتی ہے. حضرات مکرم آج گناہوں کا ماحول ہم سے بپا ہے. حضرت سید احمد کاظمی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات کہی, بڑی پیاری بات کہی. دیکھو ویڈیوگرافی یہ حرام ہے, فلم دیکھنا یہ حرام ہے, لیکن علامہ سید احمد کاظمی کہتے ہیں کہ اس سے ایک عبرت کا سامان میں تم کو بتاتا ہوں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے, انما الحیات الدنیا لعب و لہو, دنیا کی زندگی کھیل کود ہے. آخر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم لوگ کھیل کود کر رہے ہیں. علامہ سید احمد کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو, ایک کھیل کا میدان ہوتا ہے, دو ٹیمیں کھیل کے میدان میں اترتی ہے, ایک کیمرہ لگا ہوا ہے, کھیل شروع ہو جاتا ہے, دونوں کھیلتی ہے, کھیل ختم ہو جاتا ہے, میدان صاف ہو جاتا ہے, کیمرے میں سارا قید ہو جاتا ہے, بعد میں کیمرہ آن کیا جاتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں کون جیتا کون ہارا. جو جیتا اسے انعام ملا, جو ہارا وہ ناکام ہو گیا. فرماتے ہیں ہم جب پیدا ہوئے اس دن سے قدرت کا کیمرہ ہمارے اوپر لگ گیا. دنیا کے کیمرے میں اوپر والا آتا ہے, قدرت کے کیمرے میں اوپر والا بھی آتا ہے, ہماری نیت بھی آتی ہے, ہمارے خیالات بھی آتے ہیں, ہم دل میں حسد رکھتے وہ بھی آتا ہے, کینہ رکھتے وہ بھی آتا ہے. سارا کیمرے میں بند ہو گیا. جب حضرت ملک الموت آئے گی ہماری روح نفس کر لیں گے, وہ کیمرہ بند ہو جائے گا. قیامت کے دن وہ کیمرہ کھولا جائے گا, کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. اے بندے آج اپنا نامہ اعمال تو پڑھ لے, اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. تو قیامت کے دن مجھے یاد آیا ہمارے یہاں مسجد میں چوری ہو گئی تھی. مسجد میں چوری ہو گئی تو جو سی سی کیمرہ لگا ہوا تھا تو آیا اور کیمرہ والا کیمرہ کھول کے دیکھ رہا تھا چور کیسے اندر آ رہا ہے, اس کو زوم کر کے دیکھ رہا, پھر سائڈ میں لے کر کے دیکھ رہا, بڑا کر کے دیکھ رہا, گھما کر کے دیکھ رہا. میرے دماغ میں ایک بات آئی, اگر وہ چور کسی گلی کا نکل گیا ساری زندگی وہ سب اٹھا کر کے نہیں چل پائے گا. سب لوگوں کو پتا چل جائے گا کیمرے کے ذریعے کہ کون چور تھا. اگر کسی کی چوری پکڑی جائے تو بندہ ساری زندگی گلی میں چہرہ اٹھا کر بھی نہیں پاتا. میدان محشر کے اندر ہماری پوری زندگی کا کیمرہ کھولا جائے گا, ساری مخلوق موجود ہوگی. کیا اس وقت بندہ شرم سے پانی پانی نہیں ہو جائے گا؟ حضرات مکرم اسی لیے حضرت انس نے کہا کہ دو دنوں کو کبھی مت بھولنا. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو پیشی ہوگی. آج ہمارے نوجوانوں کا معاملہ دیکھو کتنا عجیب معاملہ ہو گیا. آج میں نے سب سے زیادہ جو گناہ ہو رہے ہیں وہ موبائل کے ذریعے ہو رہے ہیں. ابھی میں نے بتایا تھا 15-20 دن یا ایک مہینہ پہلے کی بات ہے, اخبار میں ایک خبر چھپی تھی. یہ انگلینڈ کے اندر ایک کالج میں ایک یہودی پروفیسر پڑھا رہا تھا. اس نے پڑھائی کے دوران اپنے لیکچر کے اندر اسٹوڈنٹ کے سامنے یہ بات کہی کہ پاپ انڈسٹری کو ہم نے لانچ کیا ہے, یعنی گندی ویڈیو, گندے گانے, گندی ویب سائٹیں اور گندی قسم کے جو ہے ایپس, گندی قسم کے کھلونے, یہ ساری چیزیں روکنے کا ہم لوگوں نے لانچ کی ہے تاکہ ہم مسلم نوجوانوں کو تباہ و برباد کر سکے, ہم قوموں کو تباہ و برباد کر سکے. بتاؤ اپنے مقصد میں کامیاب ہے کہ نہیں؟ انہوں نے ساری گندگی اٹھا کر کے موبائل کے اندر رکھ دی ہے اور آج ہمارا نوجوان اس گندگی کے اندر ملوث ہو رہا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہے, میری نگاہیں دیکھ رہی ہے, ایک وقت وہ آئے گا کسی علاقے میں اگر مسلمان ہوں گے تو وہاں پہ مسجدیں کم ہوں گی, عیاشی کے اڈے زیادہ ہوا کریں گے. اور انہوں نے فرمایا تھا
مجھے 1,00,000 عیسائیوں کا ڈر نہیں لگتا، 1,00,000 تلواروں کا ڈر نہیں لگتا، مجھے خطرہ ہے ان 1,000 مسلمانوں سے جو شراب کی بوتل کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ یہ زہر ہے جو ہمارے نوجوانوں کے ذہن و فکر کے اندر ڈھیلا جا رہا ہے۔ حضرات مکرم، آپ کو معلوم ہے آنکھ کے اندر اگر مچھر چلا جائے نا تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو بندہ اپنی آنکھ سے گندی چیزوں کو دیکھتا ہے قیامت کے دن اس کی آنکھ کے اندر انگاروں کو بھرا جائے گا۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، اگر سینے میں دل ہے تو آپ طرف جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں نے جو حرام کر دیا ہے اس کو مت دیکھنا، ورنہ جب تو قبر میں جائے گا اور کیڑے جب کھانے کی شروعات کریں گے تو سب سے پہلے تیری آنکھ ہی سے کھانے کی شروعات کریں گے۔ آپ تصور کریں قبر میں آپ لیٹے ہو، کیڑے آ کر کے آپ کو کھائیں گے۔ کس کی آنکھوں کو کھائیں گے؟ جو دنیا میں گندگیوں کو دیکھتا تھا، غلط چیزوں کو دیکھتا تھا۔ اے جوانوں، اپنی جوانی کو بچاؤ، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں بندہ جب 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت قیامت کے میدان سے اسے ہٹنے نہیں دیا جائے گا۔ ایک سوال یہ ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں پہ کھپایا ہے؟ جوانی کے لمحے کے بارے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر حساب دینا ہوگا۔ آج ہماری جوانیاں تباہ ہو رہی ہے۔ آج لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ حضرت اس پہ تقریر کرو کہ ہماری نوجوان بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں سنو، اگر تمہاری آنکھیں اگر صاف ستھری ہو جائے نا تو تمہاری بہنوں کی طرف کوئی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا۔ ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہے، اس شریف گھرانے کے اندر ایک بار بھوک بری کے حالات پیدا ہو گئے۔ جب بھوک بری کے حالات پیدا ہوئے تو اس نوجوان لڑکی نے اپنے سر پہ دوپٹہ رکھا اور بازار میں نکل گئی اور پورا دن ڈھونڈتی رہی، پورا دن ڈھونڈتی رہی۔ شام کو گھر پہ آئی، باپ نے پوچھا میری بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی؟ بیٹی نے کہا ابا جان آپ لوگ بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے سوچا آپ کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میں اپنی عزت بیچنے گئی تھی تاکہ میں عیاشی کر کے کچھ پیسہ مل جائے تو آ کر کے آپ کی بھوک کا انتظام کر دو۔ میں اپنی عزت کو بیچ کر کے کچھ پیسہ لانے گئی تھی، لیکن ابا جان لوگ کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے، میں دن بھر بھٹکتی رہی، کسی نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ باپ نے کہا میری بیٹی اگر تم اسی طرح کئی دن تک گھومتی رہو کوئی تمہاری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ تمہارے باپ نے آج تک کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا ہے۔ جو بندہ اپنی نظروں کو بچاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خاندان کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو آج ہماری نگاہیں آوارہ ہو گئی اور پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ میں ہماری بچیوں کے ساتھ میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھو۔ ایک بات کہوں، یہ جو آنکھیں ہیں نا ان کو بچا کے اس لیے کہ آنکھوں سے مصطفیٰ جان کو دیکھنا ہے، قبر میں جائیں گے ان آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ اور دوسری بات میں کہوں آنکھوں کو بچا کے اس لیے کہ آنکھوں سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو خدا کا دیدار کرنا۔ مطلب یہ سوچنے والی بات ہے، جن نگاہوں سے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے اور جن نگاہوں سے خدا کو دیکھنا، کیا گندگی دیکھنے کے لائق؟ اتنی گندی آنکھوں سے کوئی خدا کو دیکھ سکتا؟ کوئی گندی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کر سکتا؟ ارے میرے آقا کے دیدار کے لیے وہ آنکھیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زید اپنے باغ میں کام کر رہے ہیں، بیٹا آتا کہ کہتا ابا جان میرے آقا کا وصال ہو گیا، دعا کی اللہ میں نے آنکھوں سے تیرے محبوب کا دیدار کیا ہے، اب ان آنکھوں سے میں کسی کو نہ دیکھوں، اللہ مجھے تو اندھا کر دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، فوراً ناپی ہو گئے۔ ان کی تو تمنا تھی جن آنکھوں سے میرے آقا کو دیکھا ہے ان آنکھوں سے کسی کو نہ دیکھے، لیکن آج ہم کہتے پکے سنی ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب نگاہوں کو بچا کے نہیں رکھو گے نا تو قبر میں آنکھ آئیں گے تو کیا دیدار کر پاؤ گے؟ ان گندی آنکھوں سے دیدار کر پاؤ گے؟ آج نگاہوں سے بہت بڑا ہو رہا ہے۔ میں خاص طور سے بات اس لیے کہہ رہا ہوں، شیطان پوری طاقت لگا دیا ہے اور اس طریقے سے وہ گمراہ کر رہا ہے۔ اپنی نگاہوں کو بچا کر کے رکھو آپ حضرات، نہیں تو پھر آگے جا کر کے دیدار نہیں کر پاؤ گے۔ آج مجھے بات اور یاد آئی، ابھی میں نے اخبار کے اندر رپورٹ پڑھی تھی کہ ایک مقام کے اوپر ایک لڑکی کے رشتے کی بات آئی۔ جب رشتے کی بات آئی تو لڑکا رشتہ دیکھنے کے لیے آیا، لڑکی کو دیکھنے آیا، گھر میں آ کر کے بیٹھ گیا، اس
کی بچی آئی نقاب کے ساتھ، رکی، واپس چلی گئی. لڑکے نے کہا میں آپ کی بچی کو دیکھنے آیا تھا، آپ کی بچی نے تو نقاب بھی نہیں اتارا، میں آپ کی بچی کو کیسے دیکھوں گا؟ کہا بات دراصل یہ ہے میری بیٹی نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا ابا جان جو لڑکا مجھے دیکھنے آئے گا میں کمرے میں آؤں گی، اگر لڑکا مجھے پسند آئے گا تو نقاب اتاروں گی، اور لڑکا اگر پسند نہیں آیا تو بغیر نقاب اتارے واپس چلی جاؤں گی. میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ جس لڑکے کے ساتھ مجھے شادی نہیں کرنا ہے اس کو چھوڑ جاؤں. اتنی پاکیزہ اگر زندگی ہو جائے گا تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ہماری طرف گندی نظر اٹھا کر کے بھی دیکھ سکے. اور خاص طور سے بات میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا جو بچہ ہے، ہمارا جو چھوٹا طبقہ ہے، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے بچوں کا بچپن بگڑ رہا ہے، پھر جوانی بگڑ رہی ہے، اور جوانی بگڑ کر کے تباہی کے حال پہ جا رہے ہیں. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے PUBG گیم کھیلتے ہوئے. میں ایک جگہ گجرات پروگرام میں گیا، لوگوں نے آگے کہا مجمع تو بڑا شاندار تھا، کہا کہ بھی بہت سارے لوگ نہیں آئے. میں نے کہا کیوں؟ کہا PUBG گیم کھیلنے لگے ہوئے. کیسا برا حال ہو چکا ہے. یہ ایک نشہ ہے جو ہماری نسلوں کے اندر اتارا جا رہا ہے. ابھی دلی کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے PUBG گیم کھیلنے سے منع کیا تو بیٹے نے اپنے باپ ہی کو قتل کر دیا. ٹرین پٹری پر بیٹھ کر کے نوجوان PUBG گیم کھیل رہے ہیں، ٹرین سیٹی پہ سیٹی دے رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹرین اوپر سے گزر گئی اور وہ جہنم رسید ہو گئے. اگر کافر تھے تو حضرات مکرم آپ دیکھیں کیسا نشہ. میں کہتا ہوں نوجوانوں کو کیا پلاؤ، میرے آقا کا پیار پلاؤ، ان بچوں کو میرے آقا کا عشق سکھاؤ. عشق کی بات ہوئی تو بات بتاؤ. بچپن میں نبی کا پیار سکھا دو نا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی. لوگ تو وہاں بھی بہتا دیتا ہے. ارے میں کہتا ہوں بچپن میں پلا دو کوئی نہیں بھٹکا پائے گا. آپ یاد کریں ایک بچہ ہے اسکول میں گیا، نام احمد ہے، پہلا دن ہے اسکول کا، کتابیں نہیں ہے. استاد نے کہا کتابیں نہیں ہے، آج میں تم سے سوالات کروں گا. سوالات کرتے کرتے احمد کو کھڑا کیا. کیا تمہیں نبی کا نام معلوم ہے؟ کا معلوم ہے. کیا بتاؤ نبی کا نام کیا ہے؟ احمد نے نبی کا نام نہیں بتایا. کافی دیر تک استاد پوچھتا رہا، احمد نے نام نہیں بتایا. آخر استاد نے ڈنڈا اٹھایا، کہا نہیں بتاؤ گا تمہاری پڑھائی کروں گا. آخر انٹرویل ہو گیا. استاد نے کہا انٹرویل کے بعد واپس آؤ، اگر نبی کا نام نہیں بتایا تو تمہاری پڑھائی ہوگی. انٹرویل ہو گیا، احمد باہر چلا گیا، رسید ختم ہوئی، واپس کلاس میں آیا. استاد نے کہا احمد کھڑے ہو جاؤ، نبی کا نام بتاؤ نہیں تو تمہاری پٹائی ہوگی. احمد کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہتا ہے میرے آقا کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. استاد حیران ہو گیا، یہ بچہ پہلے نام نہیں بتا رہا تھا، اب نام بتا دیا، بات کیا ہے؟ استاد قریب آیا اور کہا بیٹا بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلے تم ضد کر رہے تھے، اب تم نے نام بتا دیا، بات کیا ہے؟ تو احمد نے کہا اے میرے استاد محترم میں یتیم بچہ ہوں، میں یتیم بچہ ہوں. جب میں چھوٹا تھا میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا. میرے باپ نے بچپن میں مجھ سے کہا تھا اے میرے بیٹے کبھی بھی نبی کا نام بغیر وضو کے مت لینا. انٹرویل سے پہلے آپ نے نبی کا نام پوچھا تھا، میرا وضو نہیں تھا، مارتے مارتے آپ میری ہڈیاں توڑ دیتے. میں نبی کا نام بغیر وضو نہیں لے سکتا تھا. جب انٹرویل ختم ہوا میں وضو بنا کے آیا اور پھر میرے آقا کا نام لے کر کے بتا دیا یہ میرے آقا کا نام ہے. بتاؤ بچپن کے اندر جب بچوں کو پلایا جائے گا نا پیار، اور نمازی بھی بچپن ہی میں بنایا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا سنتا ہی ہے نماز بھی نہیں پڑھتا. میں کہتا ہوں بچپن میں اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھو، بچہ لیکچر سننے سے نہیں سدھرتا ہے، بچے کو جو کر کے دکھاؤ گے وہ بچہ سیکھتا ہے. ارے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب ماں نماز پڑھتی ہے ایک دم 3 سال کا چھوٹا بچہ بغل میں آنے کھڑا ہو جاتا ہے ماں کو دیکھ کر کے حرکت کرتا ہے، کیونکہ بچہ سن کر کے کم کرتا ہے، دیکھ کر کے زیادہ کیا کرتا ہے. یہ خلافت بڑی عثمانیہ کا دور ہے. مصری طلبہ کا گروپ ہے، جرمن کے دورے پر گیا. جرمن کے اخباری رپورٹر کا بیان ہے کہ صبح کا وقت ہے، تقریباً 100 سال پرانی بات ہے یہ، کہ وہ اخباری رپورٹر کہتا ہے صبح کا وقت ہے، چھوٹا سا بچہ جو مصر کے گروپ کے ساتھ میں آیا تھا باہر نکل کے آیا، ٹھنڈی پڑ رہی تھی، برف کو توڑنے لگا. وہ آیا اخباری رپورٹر، کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے سورج نکلنے والا ہے، برف توڑ رہا ہو، پانی بنا رہا ہو، وضو بناؤں گا، فجر کی نماز پڑھوں گا. کہا تمہیں ٹھنڈی نہیں لگتی؟ کہا ٹھنڈی تو لگتی ہے لیکن نماز پڑھنا فرض ہے، اللہ نے ہمارے اوپر اس کو فرض کر دیا ہے.
دوسرے دن جرمن کے اخبار میں اس اخباری رپورٹر نے یہ خبر شائع کی تھی جس قوم کے بچوں کو ٹھنڈی کے موسم کے اندر برف پگھلا کر پانی بنا کر وضو بنا کر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہو دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو ہرا نہیں سکتی ہے۔ بتاؤ یہ بچہ نمازی کہاں سے بنا تھا؟ اس نے اپنے گھر میں ماں باپ کو نماز پڑھ کے دیکھا تھا تبھی تو وہ نمازی بنا تھا۔ اور عاشق رسول بھی بنے گا تو بچپن سے بنے گا۔ اب ٹاپک تو الگ نکل گیا لیکن یہ بتاتا چلو محبت کی بات آ گئی ہے تو جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب محفل میلاد میں آتے ہیں ان کا ایمان بازا ہو جاتا ہے۔ اچھا محفل میلاد کے حوالے سے مجھے بات یاد آئی، تلنگانہ کا بارڈر ہے وہاں پر ایک جگہ ہے دیگلوٹ نام ہے، وہاں پر تقریر جب حیدرآباد کے پاس میں تقریر کرنے گیا تو جگل اور پھر اس کے قریب دیگلور یہ پاس میں میری تقریر تھی، میں بارڈر پر جب تقریر کرنے گیا تو وہاں پر لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر اہل سنت کی 12 مسجدیں تھیں، دیوبندیوں نے سب قبضہ کر لیا۔ اب ہم مسجد بناتے تو بنانے نہیں دیتے لیکن پھر بھی سنی بڑے مجبور تھے یہاں پر، تو کہہ رہے انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے مفتی کو بلایا، میٹنگ رکھی کہ سنی اتنے مضبوط کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ میٹنگ کے اندر ہم نے اپنے ایک نوجوان کو پاجامہ اٹھا کر کے بھیج دیا۔ اب نوجوان گیا تو دارالعلوم دیوبند سے جو مفتی آیا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے یہ بتاؤ دیگلور میں سنی میلاد مناتے کہ نہیں مناتے ہیں؟ انہوں نے کہا مناتے ہیں۔ تو دیوبند کا مفتی کہنے لگا جب تک یہ لوگ میلاد مناتے رہیں گے تو لوگ ان کا مجھے نہیں بگاڑ پاؤ گا۔ یعنی ان کو بھی پتا ہے میرے آقا کا عشق اور میرے آقا کی میلاد کی سنیوں کی طاقت ہے۔ اس کے بعد اس دیوبند کے مفتی نے یہ بات کہی کہ ان کو میلاد سے روکو، ان کو قوالی میں لگا لیں، یہ جب قوالی میں لگ جائیں گے تو خود کمزور پڑ جائے گا۔ حضرات مکرم دیکھو ہمارا دشمن کیا کہہ رہا ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کا پیار جو ہے وہ بچپن میں سکھایا جاتا ہے۔ بچے جب آئیں گے میلاد میں اور جب نبی کا پیار سنیں گے، ایک بچے کی بات بتاؤ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، ایک چچا اپنے چھوٹے سے بھتیجے کو انگلی پکڑ کر کے میرے آقا کی محفل میں لایا۔ کیا زمانہ تھا وہ، تقریر میرے مصطفیٰ کرتے تھے، سننے والے ابو بکر عمر عثمان و حیدر ہوا کرتے تھے، بلال اور دیگر صحابہ ہوا کرتے تھے۔ اب وہ آیا اور بیٹھ کر کے بھتیجا میرے آقا کی تقریر سننے لگا۔ اب روزانہ کا معمول تھا، آتا تھا چلا جاتا تھا، آتا تھا چلا جاتا تھا۔ ایک دن چچا نہیں آیا، بھتیجا ننھے ننھے پاؤں سے چل کر کے اکیلا ہی محفل میلاد مصطفیٰ میں پہنچ گیا۔ میرے آقا کا بیان سنا، بیان سن کر کے گھر پہ آیا اور چچا سے آ کر کے کہا آج تو اللہ کے رسول نے قیامت کا بیان کیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ چچا کے دل میں نفاق تھا، اس نے معاذ اللہ گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ اگر نبی سچے ہیں تو ہم لوگ مردوں سے بھی زیادہ بہتر ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ جب بھتیجے نے سنا تو بھتیجے نے کہا چچا آج کے بعد میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی کو کیسے چھوڑے، بھتیجے کو کیسے چھوڑے، باپ کو کیسے چھوڑے۔ بچہ بتا رہا ہے جو نبی سے بیگانہ ہو جائے تو وہ اپنا نہیں رہ جاتا ہے، اس کو اپنے سے دور کر دو۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال سب اس پر فدا کر دے۔ یہ ذہن دیتا ہوا بچہ کہتا ہے میں نبی کی بارگاہ میں جا کر کے تمہاری شکایت کروں گا۔ اب وہ بچہ چلا میرے آقا کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے چچا نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بچہ ہے، آپ بچے کی بات کیسے مان لیں گے؟ جب بچے نے دیکھا میری سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو بچے نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا اے مولا اگر میں سچا ہوں مجھے سچا کر دے اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے۔ ادھر دعا کی، ادھر جبریل امین نازل ہوئے، آیت کریمہ اتر گئی، رب نے ارشاد فرما دیا قد قالوا کلمۃ الکفر، وہ ایمان لانے کے بعد کلمہ کفر پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ان کو بلایا گیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا کان پکڑا اور کان پکڑ کر کے کہا اے عمیر تیرے کانوں نے سچ سنا ہے، اللہ نے تیرے سچے ہونے کی گواہی کو لازم فرما دیا ہے۔ اب ان کے جو چچا تھے جلاس بن سوید وہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، توبہ کی، نفاق سے توبہ کی اور سچے مسلمان بن گئے۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔
ایک چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے میرے چچا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب بچپن میں سکھاؤ گے نا تو ایمان اتنا مضبوط ہوگا. لیکن اگر بچپن کے اندر آپ نے نبی کا پیار نہ سکھایا تو پھر آپ بچے کے ایمان کو کبھی بھی مضبوط نہیں کر پائیں گے. حضرت مکرم کو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 2 دنوں میں قریباً ہوئی. ایک وہ دن جب حضرت ملک الموت ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے گی. دوسرا دن کون سا دن جب اللہ کی بارگاہ کے اندر ہماری پیشی ہوگی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ذریعے زندوں پر احسان کیا کہ ان کو پہلے موت دے دی اور ہمیں باقی رکھا. اگر اس کا الٹا ہو جاتا پہلے ہم مر جاتے اور وہ زندہ رہتے تو کیا ہوتا. آپ سوچیں جلسے میں جو مر چکے ہیں وہ ہوتے اور ہم لوگ قبر میں ہوتے تو کیا ہم لوگ کچھ نہیں کر پاتے. کیونکہ بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اچانک اترے 2 رکعت نماز پڑھی آگے چلے گئے. آپ کے ساتھی نے پوچھا حضور کیا بات ہے آپ اترے اور آگے چل گئے. کہا جب میں قبر کے پاس سے گزرا مجھے یاد آیا کہ بننے کے بعد میں بندہ تمنا کرتا ہے کاش 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے. تو میں نے سوچا اس کو تو موقع نہیں ملا, اللہ نے مجھے تو موقع دیا ہے, میں تو موقع کا فائدہ اٹھاؤں. لہٰذا میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور 2 رکعت نماز پڑھ لی. بندہ مرنے کے بعد تمنا کرتا کاش 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے, کاش 2 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع مل جائے. لیکن پھر بعد میں وہ ملتا ہے. آج دیکھیں نوجوانوں کو ماشاءاللہ یہاں پہ بڑی خوشی ہوئی. کافی نوجوانوں کے چہرے پہ مجھے داڑھی سیدھی بھی نظر آئی, ورنہ ہمارے نوجوان کہتے ہیں عاشق رسول ہے اور چہرے پہ داڑھی گئی ہے. ایک بات مجھے یاد آ گئی اس موقع پر جب ہمارے نوجوان یہاں پہ نالین کا نقشہ لگا لیتے ہیں. نالین کا نقشہ کیوں لگاتے ہیں کہ میرے آقا نے جو نالین اپنے قدموں میں پہنے تھے اس کا نقشہ مل جائے جو سینے پہ لگائے. تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے میرے آقا نے جو نالین اپنے نورانی قدموں میں پہن لیے اگر ان کا نقشہ مل جائے تو آپ دل پہ لگا لو, اور جو نورانی داڑھی میرے آقا نے اپنے چہرے پہ سجائی اس کو تم کاٹ کر کے کندھی نالی کے اندر گرا دو. یہ کیسا ایمان ہے بتاؤ, یہ کیسا ایمان ہے. اگر نالین کے سینے پہ لگانا یہ محبت کی دلیل ہے تو اس سے بڑی محبت کی دلیل اپنے چہرے پہ سورت مصطفیٰ کو سجا لینا. حضرات مکرم آج ہمارا نوجوان صرف نعروں کے اعتبار سے عاشق رسول بنتا ہے. سچے عاشق رسول ابھی نہیں کہا ہے آپ نے, سچا عاشق رسول بتاؤ. اصل میں میں بار بار ادھر آ رہا ہوں, پھر عشق کی بات آتی ہے تو مجھے ادھر جانا پڑتا ہے, ورنہ میں ٹاپک پر جو جم کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں. لیکن یہ محبت کی بات ہے, میں بتا دوں عشق کس کو کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین یہ مکہ میں ایمان لائے, چچا نے سارا مال لے لیا اور سارا مال لے کر بدن کے کپڑے بھی اتروا دیے. جب بدن کے کپڑے اتارے تو ماں کے پاس گئے اور ماں نے کہا کہ بیٹا یہ چادر لے لو. بیٹے نے چادر لی, 2 ٹکڑے کیے, آدھی نیچے لپیٹ لی آدھی اوپر باندھ لی اور ننگے پاؤں میرے آقا کی بارگاہ میں مدینہ منورہ روانہ ہوا. مکہ سے مدینہ چل پڑے. مدینہ منورہ پہنچے نا صبح کی نماز کا وقت تھا. میرے آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا, دیکھا کون عبد العزیز, نہیں آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے. اب اس کے بعد مصطفیٰ کے چبوترے پہ جا کے بیٹھ گئے. محبت کی بات بتاؤ, جو حاجی یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو صفہ پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ترستا ہے. کیوں؟ ارے وہ سونے کا چبوترا ہے. نہیں, عاشقان مصطفیٰ یہاں پر بیٹھے تھے تو عاشق مصطفیٰ جہاں پر بیٹھ جائے وہاں پہ بادشاہ بھی جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کی تمنا کیا کرتا ہے. اور پھر جب وہ موقع آیا غزوہ تبوک کا, حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین میرے آقا کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ دعا کرنے میں شہید ہو جاؤ. میرے آقا نے کہا جاؤ کھجور کی چھال لے کے آؤ. کھجور کی چھال لائے. میرے آقا نے بازو کو باندھ لی, کہ اللہ میں عبداللہ کا خون کافروں پہ حرام کرتا ہوں. کہ یا رسول اللہ میں تو شہید ہونے کی دعا کروانے آیا ہوں, آپ تو میرا خون حرام کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا عبداللہ کوئی ضروری نہیں ہے کافر مارے کوئی شہید ہو, اگر تمہیں بخار میں موت آ جائے تب بھی تم شہید ہو جاؤ. یہ دیوبندی وہابی کے نبی کو پیٹ کے پیچھے کہی رہی ہے. میرے آقا کی حضرت یہ بھی دیکھ رہی ہے عبداللہ کو کافر نہیں مار پائیں گے, یہ اگر شہید ہو گئے تو بخار کے اندر شہید ہو گئے. اور کوئی غیر تم سے دینا ہو بنا
جب نہ خدا ہی چھپا تو بے کبھی آگے محبت کی بات سنی. جب پہنچے بخار آیا انتقال کا وقت آ گیا, میرے آقا سرانے آ گیا. نصیب میرا چمک اٹھا دیکھ کے میری عرب کے چاند لہر کے سرانے آئے. آنکھیں کھولی دیدار کیا, انتقال ہو گیا. قبر کون تیار کر رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق. جب قبر تیار ہو رہی نا, آگے کا جھولا تڑپا دے گا. میرے آقا علیہ السلام قبر میں اٹھے. لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول سے راضی ہونا. میں کہتا ہوں سرکار کو راضی کرنا ہے تو پھر کام کرو نا, دین کا کام کرو, عاشق رسول بنو, نبی کے لیے سب کچھ قربان کرو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ دعا کر دو. میرے آقا قبر میں اترے اور دعا کی, کاش اس دعا کا صدقہ ہم کو مل جائے. میرے آقا نے کہا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں تو بھی عبداللہ سے راضی ہوں. کاش وہ دن آ جائے تو میرے آقا فرما دے کہ آقا فرما دے کہ میں تجھ سے راضی ہوں. بتاؤ اس میں سمجھ جائے گی کہ نہیں؟ وہ عاشق نے کہا تھا نا کہ کسی شمشاد میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ, میری سوئی ہوئی نسبت جگا دو یا رسول اللہ. اگر آنکھوں میں دیدار میں قابل نہیں آتا مجھے آواز ہی اپنی سنا دو یا رسول اللہ. کیسے ان کی قسمت تھی. خیر حضرات مکرم, مجھے یہ تو عمل کے اعتبار سے لمبا پیغام دینا تھا لیکن وقت سمٹ گیا. ابھی مجھے عقیدے کی طرف بھی تو آنا ہے. میں آپ لوگوں سے آخر کے اندر عمل کے حوالے سے اپیل کرتا ہوں سنت مصطفیٰ پر عمل کریں اور پھر اپنے عقیدے کو بڑا مضبوط کریں. عقیدہ مضبوط کرنا ہے تو کس کے مطابق کریں گے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق. کس کے مطابق؟ لوگ آج کل لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے سمجھ میں آ رہا ہے. میں کہتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کو سمجھو, کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا راستہ. تو جب اعلیٰ حضرت کو سمجھ جائے گا تو اس کا مسلک بھی سمجھ میں آ جائے گا. لوگ سمجھتے اعلیٰ حضرت ایک بہت بڑے مفتی تھے, بہت بڑے مفسر تھے, بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے عالم تھے. میں کہتا ہوں صحیح بات ہے, بہت بڑے عالم بھی تھے, بہت بڑے مفتی بھی تھے, بہت بڑے مفسر بھی تھے, بہت بڑے مفقی بھی تھے, لیکن شاید بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے سارے ولیوں کے سردار بھی تھے. اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے سارے ولیوں کے سردار بھی تھے. میں نہیں کہتا, پٹنہ کی سرزمین پر 1900 کے اندر ندوہ کے رنگ میں ایک پروگرام ہوا جس میں لاکھوں کا مجمع تھا. 1000 سے زیادہ علماء, سادات, مشائخ, پیران نظام جمع تھے. شیخ عبد المقتدر تدائیوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجمع میں کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا تھا اس صدی کے مجدد کا نام امام احمد رضا ہے. تو سب نے اس پر اتفاق کیا اور شیخ مجدد الفسانی کہتے ہیں جو اپنے زمانے کا مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے سارے ولیوں کے سردار ہوا کرتا ہے. اور بتاؤ اعلیٰ حضرت کتنے بڑے ولی تھے؟ بتاؤ کتنے بڑے ولی تھے؟ اعلیٰ حضرت دوسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے. جب حج کے لیے پہنچے ہیں آپ کی بارگاہ میں علم غیب کے بارے میں سوالات آئے. آپ نے 8.5 گھنٹے کے اندر الدولة الملکیہ بالمادة الغیبیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی اور کتاب دے کر کے آپ کے بریلی شریف آ گئے. اس کو دے کر کے آئے علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ مکہ اور مدینہ کے علماء کو دستخط اس کے اوپر کروا لینا اور دستخط کروا کر کے لے آنا. اعلیٰ حضرت حج کر کے چلے گئے بریلی شریف. علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ علماء مکہ علماء مدینہ کے دستخط لے کر کے جب پہنچے ہیں بریلی شریف کے اندر تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور مکہ اور مدینہ کے علماء نے دستخط کیے لیکن ایک تو بات سمجھ میں نہیں آتی. مصنف سفر میں تھا, مصنف کے پاس کتابیں نہیں تھی, مصنف کے پاس میں اور کوئی سامان نہیں تھا. مصنف نے 8.5 گھنٹے میں اتنی زبردست عربی زبان میں کتاب کیسے لکھ دی؟ اعلیٰ حضرت راز رکھتے تھے لیکن جب بات آ گئی نا تو اعلیٰ حضرت نے راز سے پردہ ہٹایا. ایک بات یاد رکھے, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جو جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں 1 سیکنڈ کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے تو ولایت کے 2999 مرتبے طے کر جاتا ہے 1 سیکنڈ کے اندر. اور شیخ
عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا یہ بات صحیح ہے؟ تو شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمۃ نے کہا کہ امام جلال الدین سیوطی نے جو لکھا ہے وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے لکھا ہے. اگر دیکھنے والے میں اور زیادہ طاقت ہو ایک سیکنڈ کے اندر دیکھنے والا ہزاروں ولایت کے مرتبے طے کر جاتا ہے. اعلیٰ حضرت سے جب علامہ ضیاء الدین مدنی نے کہا مکہ مدینہ کے علماء حیران ہے, اعلیٰ حضرت نے راز سے پردہ ہٹایا. آؤ سمجھو اعلیٰ حضرت کس کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے راز سے پردہ ہٹایا. سنو جب میں پہنچا تو مجھے بخار تھا, میرے جگر میں درد تھا, مجھے بخار تھا. جب آئے میرے پاس مکہ کے عالم کہ دو دن بعد شریف مکہ کا دربار لانا ہے, ان میں غیب پر کوئی دلائل مل کر کے دے دیجیے. تو میں نے کہا احمد رضا اپنی طبیعت مت دیکھو, مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت میں پہرا دینا پہلے ضروری ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے وضو کیا, خانہ کعبہ کا طواف کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, باب کعبہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. میں نے لکھنے کا ارادہ کیا, لکھنے کا جب ارادہ کیا نظر اٹھا کر کے دیکھا تو کیا دیکھا, باب کعبہ پہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. دائیں طرف مولا علی مشکل کشا ہے, دائیں طرف حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی ہے. وہ فرماتے چلے جا رہے تھے, وہ لکھتا چلا جا رہا تھا, وہ بتاتے چلے جا رہے تھے, وہ لکھتا چلا جا رہا تھا. میری کتاب تیار ہو گئی. اگر کوئی جاگتے ہوئے بیداری کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے میرے آقا کا دیدار کر لے تو ولایت کے 2999 مرتبے طے کر جاتا ہے. تو جس امام احمد رضا نے 8.5 گھنٹے میں ہر دولت المکیہ لکھی, 8.5 گھنٹے تک میرے آقا کا دیدار کیا, تو 8.5 گھنٹے میں ولایت کے کتنے لاکھ مراتب پھینک دیے اس کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا ہے. وادی رضا کی ہے, کوئی ہمالا رضا کا ہے, جس سمت کو دیے وہ علاقہ رضا کا ہے, اگلو نبی کا ہے. بہت کچھ علم دین پر اس صدی میں جو کچھ ہے اللہ رضا کا ہے. اللہ دو گھنٹہ کی فلائٹ چھوڑ جائیے. مجھ کو تو 3-4 دن سے بخار ہے, میں سوچا آدھا گھنٹہ موڑ کے بند کر دوں گا. خراب لوگوں کی محبت دیکھو, اعلیٰ حضرت کو جب نام آتا ہے تو سننے وسیع چھوٹ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کسی اور کے نام سے مسئلہ بنا لیا جائے, میں کہا بنا کے دیکھ پہچان نہیں ہو پائے گی, پہچان نہیں ہو پائے گی. پہچان ہوگی تو اعلیٰ حضرت کے نام سے ہوگی. اور ایک بات اور بتا دوں, یہ عقیدت مندوں کی بات نہیں ہے. مکہ المکرمہ میں سید محمد مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو کہا ہے کہ جب ہندوستان سے کوئی آتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے چہرہ کھل جائے تو سمجھ جاتے ہیں سنی ہے, اور اگر چہرہ اگر بگڑ جائے تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سنی نہیں ہے بد مذہب ہے. اعلیٰ حضرت اچھا ایک بات ہوتا, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک اتنے بڑے بڑے ان کے نام سے مسلک غوث اعظم ہونا چاہیے. ارے میں کہتا ہوں چاہے غوث اعظم کے نام سے مسلک ہو یا اعلیٰ حضرت کے نام سے بات ہوئی ہے, کیوں؟ اسے کہ اعلیٰ حضرت نائب غوث اعظم, اور جو نائب غوث اعظم کے نام سے مسلک ہوگا وہ اعلیٰ حضرت غوث پاک ہی کے نام سے ہوگا. پیر محمد میاں شاہ شوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں غوث پاک کا دیدار کیا, پوچھا حضور اس زمانے میں آپ کا دنیا میں نائب کون ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا میرا نائب دیکھنا تو بڑی امام احمد رضا کو. پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں سرکار غوث پاک کو دیکھا, عرض کیا حضور ہندوستان میں اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ اس وقت ہندوستان میں میرا نائب دہلی کا امام احمد رضا ہے. تو جو نائب غوث اعظم ہے ان کے نام سے جو مسلک ہوگا تو غوث پاک ہی کے نام سے مسلک ہوگا. حضرات مکرم جو اعلیٰ حضرت کو سمجھ جائے گا تو مسلک اعلیٰ حضرت کو بھی سمجھ جائے گا, اور جو اعلیٰ حضرت کو نہیں سمجھتا وہی مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اور ایک بات یہ کہہ دوں کہ اس زمانے کے اندر اہل سنت کی پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. وہ حدیث آپ کو یاد ہے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت کے لوگ 72 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ان میں سے حق کون ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے میرے آقا سے پوچھا گیا من الناجیہ، نجات پانے والے کون ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اہل سنت والجماعہ، اہل سنت یہ نجات پانے والے ہیں۔ حضرات مکرم، آپ کو پتا ہے ہر دور میں جو گمراہ بد مذہب یہ تلاش کرتے تھے سنیوں کی مسلمانوں کی طاقت کیا ہے۔ یہ بہت لمبا عنوان ہے، میں بہت اشارہ کر کے گزر جاؤں گا تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو۔ مکہ کے لوگ جستجو کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر بھی طاقت کہاں سے آ جاتی ہے، اور آج بھی چاہے یہاں کے لوگ ہوں چاہے یہود و نصارہ غور کرتے تھے مسلمانوں کی طاقت کیا ہے۔ ایک بار آقا اسلام نے عمرہ کے لیے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مکہ والوں نے اپنا جاسوس بھیجا تھا عروہ بن مسعود، جا کے پتہ لگاؤ مسلمانوں کی طاقت کیا ہے۔ عروہ بن مسعود آئے حدیبیہ کے مقام پر، میرے آقا اسلام وضو بنا بیٹھے، جب ہاتھ میں لے صحابہ نے پانی ہاتھ میں لے لیا، جب میرا آقا اسلام نے کلی فرمائی صحابہ نے وہ بھی ہاتھ میں لے لیا، میرا آقا اسلام نے چہرہ دھلا صحابہ نے وہ بھی ہاتھ میں لے لیا، اور پھر جس کو ملا ہاتھوں سے لگا لیا، کسی نے پانی اپنے سینے سے اپنے شانی پہ لگا لیا، اور وہ مسعود نے سارا منظر دیکھا، دیکھ کے مکہ گیا، مکہ کے سرداروں کو جمع کر کے کہا میں نے کسریٰ کا دربار بھی دیکھا، میں نے قیصر کا دربار بھی دیکھا، میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا، میں بڑے بڑے درباروں گیا، میں نے بڑے بڑے شاہوں کو دیکھا، لیکن جیسے دیوانے میرے محمد کو دیکھے ایسے دیوانے میرے کسی کو نہیں دیکھے۔ سن لو تو وہ تو کبھی بھی نہیں ہرا سکتے، اس لیے کہ جو قوم اپنے نبی کے جسم سے جدا ہونے والا پانی کا قطرہ زمین میں نہیں گرنے دیتی، وہ قوم یہ کب گوارا کرے گی کہ اس نبی کے جسم سے خون کا قطرہ زمین میں گر جائے؟ اگر ایسا موقع آئے گا تو محمد کے دیوانے اپنی ساری طاقت لڑا دیں گے۔ اور سن لو فوجوں سے تو لڑا جا سکتا ہے، دیوانوں سے نہیں لڑا جا سکتا ہے۔ فوجوں کو نہیں تیار کیا، دیوانوں کی جماعت کو تیار کیا ہے۔ اے عشق تیرے سلسلے جنگوں سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ قوت عشق سے ہر بس کو بالا کر دے، لہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ حضرات مکرم، یہ ہے مسلمانوں کی طاقت۔ اب میں آپ کو بتاؤں ہندوستان میں 1857 سے پہلے 1822 سے پہلے نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی وہابی تھا، نہ کوئی نیچری تھا، نہ کوئی مودودی تھا، نہ کوئی چمرالوی تھا، نہ کوئی قادیانی تھا، نہ کوئی سنت ملی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ انگریزوں نے جب یہاں پر تسلط جمایا تو اس بات پہ غور کیا کہ ہندوستان کو قبضہ مضبوط کرنے کے لیے کیا کرے، انہوں نے ان کی طاقت کا پتہ لگاؤ۔ جب انہوں نے طاقت کا پتہ لگایا نا، حدیبیہ کا واقعہ انہوں نے پڑھا، مسلمانوں کے عشق کے واقعات پڑھے، سمجھ گئے عشق رسول ان کی طاقت ہے، عشق رسول کو ان کے دل سے نکال دو یہ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ کا عشق رسول کیسے نکالا جائے؟ کا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کے بارے میں اختلاف پیدا کر دیا جائے۔ اس کے بعد میں مولویوں کو خریدا، جبہ و دستار والوں کو خریدا، جنہوں نے نبی کے علم غیب پر اعتراض کیا، اختیارات پر اعتراض کیا، شفاعت پر اعتراض کیا، نورانیت پر اعتراض کیا، میرے آقا علیہ السلام کی حیات پر اعتراض کیا، میرے آقا کے میلاد پر اعتراض کیا، میرے آقا علیہ السلام کے کمالات پر اعتراض کیا، معجزات پر اعتراض کیا۔ اسی وقت سے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کے اوپر اعتراضات کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ فوٹوگرافی کے وجود میں آئے۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، دیوبندی کے تب بے حلقے ہو، وہابی کے تب بے حلقے ہو، نیچری کے تب بے حلقے ہو، سب سے بے حلقے پتہ کیسے لگائے حق پہ کون ہے؟ میں آج ایسی پہچان بتا کے جا رہا ہوں، انگوٹھا چھاپ ہوگا وہ بھی پتہ لگا لے گا کہ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ پہچاننے کا دو طریقہ، ایک نام اور ٹائٹل سے پتہ لگایا جائے اور دوسرا طریقہ عقائد اور نظریات سے پتہ لگایا جائے۔ ٹائٹل میرے آقا نے فرمایا اہل سنت جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے اور گمراہوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے تو سرکار رسول پاک فرماتے ہیں 72 جہنم میں جائے گی، ایک جنت میں جائے گا وہ اہل سنت
وہ جماعت ہے تو میرے آقا نے بھی بتا دیا جنتی اہل سنت، عبداللہ بن عباس نے بتا دیا جنتی اہل سنت، عبداللہ بن عمر نے بتا دیا جنتی اہل سنت، غوث پاک نے بتا دیا جنتی اہل سنت۔ اور کربلا کے میدان میں امام حسین نے یزیدیوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ میرے نانا نے کہا تھا میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں کہ یہ میرے دونوں نواسے اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ گویا امام حسین نے بھی بتا دیا ہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ہم جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ جنت میں جائیں گے اور ان کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ لیکن نام لوگوں نے چرا لیا۔ جب کوئی نام چرا لے اور زہر کی بوتل پر شربت کا لیبل لگا لے تو پھر اندر سے کھول کے دیکھنا پڑے گا۔ اب کھول کے کیسے دیکھیں؟ تو کھول کے دیکھنے کا طریقہ یہ ہے آپ نے بتایا ما علی واسع، یہ کسوٹی ہے۔ سونار کے پاس جاؤ تو اگر کے دیکھنا پڑتا ہے ہاں یہ سونا صحیح ہے، اور اگر کے پتہ نہیں یہ تمہارا کھوٹا ہے تو سرکار نے فرمایا ما علی واسع، اس پہ رگڑ کے دیکھو جو کھرا ہوگا وہ بھی پتہ چل جائے گا، جو کھوٹا ہوگا وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ صحابہ کا طریقہ ہے وہی اہل سنت ہے۔ علم غیب کا عقیدہ صحابہ بھی رکھتے تھے ہم بھی رکھتے ہیں، شفاعت کا عقیدہ صحابہ بھی رکھتے تھے ہم بھی رکھتے ہیں، حیات النبی کا عقیدہ صحابہ بھی رکھتے تھے ہم بھی رکھتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کو سلام صحابہ بھی پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کو نور صحابہ بھی مانتے تھے ہم بھی مانتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو صحابہ بھی مانتے تھے ہم بھی مانتے ہیں۔ وہاں بھی اختیارات کو نہیں مانتا، شفاعت کا بھی انکار کرتا ہے، توسل کا بھی انکار کرتا ہے، علم غیب کا بھی انکار کرتا ہے، حیات النبی کا بھی انکار کرتا ہے، میلاد کا بھی انکار کرتا ہے، سلام کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو صحابہ کے طریقے پر نہیں ہوگا وہ وہاں بھی جہنم میں جائے گا، اور جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ اہل سنت ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اسی لیے تو امام نے کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ کی۔ حضرات مکرم تو ہماری قسمت ہے، لوگ معلوم کرتے ہیں ارے وہ لوگ بڑی نماز پڑھتے ہیں، بڑی عبادت کرتے ہیں، بڑا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کلہ میں آگے دیکھو ہمارے ایک مسجد کے اندر یہ لوگ کچھ تعداد میں اور ہمارے لوگ بھی تھے، تو جھگڑا ہو گیا کہ امام کس کا رکھا، سندھ بولے ہمارا امام، بولے ہمارا امام۔ آخر میں یہ بولے لگا کہ امام ہمارا رکھتے لیکن ایک شخص ہمارا، بولے کیا؟ بولے جمعہ کے دن سلام کر دو، سلام نہیں پڑھیں، سلام سے دشمن۔ رب کیا فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ یعنی انہوں نے انکار کر کے بتا دیا کہ ہم کو پہچان لو، ہم کو پہچان لو کہ جنتیوں والوں سے جنتیوں والوں سے ہم لوگ نہیں ہیں۔ اور سلام کے بارے میں بات زیادہ بتاؤ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے جب میں غار حرا جاتا تھا تو پتھر مجھے سلام کرتا تھا، اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ ارے اگر پتھر اگر سلام کرے میرا آقا فرماتے آج بھی پہچانتا ہے، تو جو سنی سلام پڑھے گا قیامت میں میرے آقا کہے گا اس کو میں پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام پڑھا کرتا تھا، یہ مصطفیٰ جارے رہے پڑھا کرتا۔ جب پتھر سلام کرتا تو میرے آقا اس کو نہیں بھولے، تو جو میرے آقا ہر وقت صلاۃ و سلام پڑھتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے پلیز تو اس کو چھوڑو، یہ تو میرا گناہ ہے، مجھ کو سلام پڑھا کرتا تھا، اس کو تو جنت میں جانا ہے۔ حضرات تو ہماری قسمت کی بات ہے، ان کو اتنی دشمنی ہے سلام سے کہ جب انہوں نے مدینہ منورہ کو قبضہ کیا تو میرے آقا علیہ السلام کے مینار پر جو موجود ہے وہ سلام پڑھ رہا تھا، اس کو اوپر سے گرا کے انہوں نے شہید کر دیا۔ کتنی دشمنی ہے ان کو سلام سے میرے آقا علیہ السلام کی۔ حضرات اگر باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن میں ٹائم دیکھ رہا ہوں، اگر زیادہ وقت مجھے ملا تو پھر میرے لیے پہنچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آپ حضرات کو صرف عقیدے کا یہ پیغام لے کے جا رہا ہے، عمل کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہے، نماز کی پابندی کریں گے سب لوگ کریں۔ اور ایک بات مجھے آپ بتائیں، اگر کسی کا کل امتحان ہو اور امتحان میں کامیاب ہو جائے تو بہت بڑی ڈگری ملے گی، لاکھوں کی نوکری ملے گی۔ اب وہ آدمی سوچے گا امتحان میں کیا سوال آئے گا، کیا سوال آئے گا، پروفیسر آئے بتا بیٹا کل یہ سوال آئے گا، اس کی تیاری کریے، اس کی تیاری کرو گے نہیں کرو گے؟ اب رات میں تیاری کرو گے، کل امتحان میں یہ سوال کا جواب دوں گا، بڑی ڈگری ملے گی اور بڑی نوکری ملے گی۔ تو پروفیسر کا احسان مانو کہ سوال کا جواب رہا
میرے آقا علیہ السلام نے یہ بتا دیا قیامت کے میدان میں جب پرچہ بنے گا تو اس کا سوال ہوگا، جو کامیاب ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو ناکام ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ سوال کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ تو دنیا کے پرچے کے لیے رات بھر جاگ کے تیاری کرتے ہو تو جنت میں جانے کا جو پرچہ ہوگا اس کی تیاری نہیں کرو۔ میرے آقا کا کرم ہے، سرکار نے سوال بتا دیا، اب ہمیں جواب کی تیاری آئی ہے۔ نماز پڑھو گے سب لوگ انشاءاللہ؟ کون کون پابندی سے پڑھے گا؟ انشاءاللہ میرے آقا علیہ السلام کی محفل آپ لوگوں نے سجائی، وعدہ کرو میرے آقا علیہ السلام کی محفل آپ لوگوں نے سجائی، اب وعدہ کرو کہ اس محفل سجائی یعنی چہرے پہ سنت مسلمہ سجائی۔ کون کون چہرے پہ سنت مسلمہ سجائے؟ جو سجا کے بیٹھے انہیں بیٹھے جو نہیں سجائی ہو، نہیں سجائی وہ بتائیں کون سجائے گا؟ وعدہ کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر آپ لوگوں نے وعدہ نبھا دیا تو جنہوں نے پروگرام کرایا ان کا پروگرام کامیاب ہو گیا۔ اب اس سے کہہ دیا جائے کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اتنا مشکل ہو جائے گا، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ آنا ہوا تو تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ سرکار بابا شاد ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے۔ قرآن کو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے ممتحان ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی مسلک اعلیٰ حضرت میں قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ السلام علیکم۔